اکثر لوگ اس سوال کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آسمان سے فیصلے جلد کیوں نہیں آتے، ہم پر بند دروازے آخر کب کھلیں گے۔ لوگ مایوس ہو کر پوچھتے ہیں کہ اللہ صبر کا پھل کب دیتا ہے، وہ طویل انتظار کے بعد بھی آزمائش ختم کیوں نہیں کرتا، کیا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یاد رکھو کہ زندگی میں ناکام اور پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا قسمت ہارنے کے وقت وہ کامیابی کے کتنا قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی آزمائش اپنی انتہا پر ہوتی ہے تو وہ اپنے آخری مراحل پر ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل دیتے ہیں اور ناکام لوگ حالات کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مایوسی اور نا امیدی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو ایک عادت جو تمہیں بہت سا اندرونی حوصلہ بخشے گی، مشکل سے مشکل وقت میں اللہ سے نیک گمان کرے، امتحانوں سے گزرنا، ٹوٹنا بکھرنا اور اس کے باوجود بھی ہر مرتبہ اللہ سے رجوع کرنا، اس ایمان کے ساتھ کہ جس رب نے مجھے اس امتحان کے لیے منتخب کیا ہے وہ اس پر پورا اترنے کا حوصلہ اور ہمت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں بھی صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو، بے شک صبر اللہ سے رجوع وہ بہترین راستہ ہے جو تمہاری ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے طویل صبر کے بعد بھی تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ خود تم سے مخاطب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی آتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور تمہارے رب کا معاملہ ہرگز تمہارے ساتھ ایسا نہیں جو بات بات پر تمہاری گرفت کرتا ہو، وہ بڑا فیاض اور کریم ہے، جو بندہ بھی اس کا وفادار ہو وہ اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ بھی خدمت اس سے بن کر آتی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون سا راستہ ہے جو تمہاری طویل آزمائش کو مختصر کر دیتا ہے اور جس پر چلنے کے نتائج عارضی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہوتے ہیں۔ جب تم مستقبل کے تمام خواہشات کی فکر سے آزاد ہو کر اپنا معاملہ اس عظیم رب کے آگے رکھ کر مطمئن ہو جاتے ہو کہ جس کے پاس ہر پرانے زخم کا مرہم اور ہر نئے سفر کا بہترین منزل وہ راستہ موجود ہے جو تمہیں دنیا کی نظر میں باکمال اور اللہ کی نظر میں سرخرو کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم خوشباش انسان کی ہنسی چھین سکتی ہے۔ ٹوٹے دل اور ٹوٹے رشتے تمہارے ہر اگلے لمحے کو اداس کر دیتے ہیں، اسی حزن کہتے ہیں۔ مستقبل کا خوف تمہیں مشکل آنے سے پہلے ہی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور حد سے پہلے ہی حادثات کے اثرات تمہیں آ گھیرتے ہیں، لیکن پتہ ہے تمہارے رب نے کہا ہے، جو کوئی تقوی اختیار کر لے یعنی خود کو بچانے کی کوشش کرے اور اپنے حال پر دھیان دے تو وہ یقیناً کامیاب بھی پائے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، جو کوئی تقوی اختیار کر لے گا اور اصلاح کر لے گا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ تم خود کو اس مہربان رب کی بندگی میں دے دو جس کی سلطنت میں اس کے سوا کسی کا زور نہیں چلتا، اور وہی ہے جو اپنی غالب طاقت سے اپنی بندگی بجا لانے والوں کو ہر آزمائش میں سرخرو کر کے ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، جب تم بڑی سے بڑی مشکل میں صبر کے ساتھ
اللہ کو مشکلات پر قادر سمجھ کر اسی سے مدد کی امید لگائے رکھتے ہو۔ نہ تو تمہارا دل پھسلتا ہو اور نہ ہی تمہاری نگاہیں بھٹکتی ہو، بلکہ تم خود کو اس مقام بلند پر رکھتے ہو جو تمہارے بہترین ساخت پر پیدا ہونا لازمی تقاضا ہے۔ تو جان لو کہ یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی وہ قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے، جن کی تمام مشکلات کے ہر راستے کو آسان اور سہل کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، زندگی کا کوئی قصہ ایسا نہیں جس کا ازالہ ممکن نہ ہو سکے۔ قرآن کہتا ہے، تم ہرگز ان چیزوں کا افسوس نہ کیا کرو جو تمہاری تدبیر کے مطابق نہ ہو، اور جو آنسو تم اللہ کی آغوش میں بہاتے ہو تو تمہارا رب ان آنسوؤں کا بھرم کبھی